تو فرینڈز آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے کیونکہ آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں اپنی پی آر سٹوری. تو پھر جب ملتان ہم پلان کر رہے تھے اور میں نے دوسرا کلینک بھی بنانے کا ملتان اب کر لیا تھا سب کچھ, تو ہم ایک دفعہ کا ذکر ہے تو ایک دن ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میری امی جو ہیں, میری امی, انہوں نے کہا کہ بھائی تم باہر کیوں نہیں چلے جاتے. تو انہوں نے اس طرح کہا کہ اچھا چلو آپ جاؤ نہیں, ایٹ لیسٹ انفارمیشن تو لے لو, پتہ تو کر لو. تو بس وہ ایک دن تھا اور مجھے اس کی ڈیٹ بھی یاد ہے, 26 جولائی 26 جولائی 2023. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نیکسٹ منتھ ہی جا سکتے ہیں اگر آپ جانا چاہیں, اور سپٹمبر انٹیک آنے والی ہے. اور اسٹوڈنٹ پاتھ وے, جو میں شاید آپ کو اپنے ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ اسٹوڈنٹ پاتھ وے لے کے آپ وہاں پہ اسٹڈی کریں اور آپ جا سکتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں تھا کہ یو کے علاوہ بھی کوئی ایسا آپشن ہونا چاہیے تاکہ ہم تھوڑا سا ریسرچ کر لیں. تو ہم یہ آفس ورک میں بہت لیزی تھے, ہم نہیں کرتے تھے اپنے کے کام کیونکہ 5 ایئرز ہو چکے تھے ہمیں کوٹادو میں. اور ہم یونین کاؤنسل میں اندراج بھی نہیں ہوا ہوا تھا, بے فارم بھی نہیں بنا ہوا تھا, کچھ بھی ان کی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی, تو وہ بھی نئے سرے سے کرنی تھی. اس کے بعد پھر ان کے پاسپورٹس کے لیے اپلائی کرنا. میں ساتھ یہ کنفرم تھا کہ ہم نے جہاں بھی جانا ہے ہمیں آئلٹس چاہیے, تو ہم نے آئلٹس کا ایگزام بک کرا لیا ہم دونوں نے. اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم دونوں نے اکٹھے پریپیئر کیا اور ہماری ڈیٹس بھی سیم تھیں, تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے کہ دو لوگ اکٹھے تیاری کرتے ہیں. کینیڈا جانا ہے, آسٹریلیا نہیں. کیوں؟ اب وہ اس طرح پتہ چلا کہ ہمیں یہ کلیئر کٹ پتہ تھا کہ ہم نے اگر پی آر لینی ہے اور ہم نے نیشنلٹی لینی ہے ایک جگہ پہ, ہمیں سٹیزن شپ لینی ہے, تو وہ کلیئر پاتھ پہ جو ہے وہ کینیڈا کا ہی ہے. اس میں نا ہم نے تھوڑا سا یہ بھی سوچا تھا کہ ہم مڈل ایسٹ سائڈ پہ چلے جائیں یا سعودی عرب چلے جائیں, وہاں تو ہم ایزیلی جا سکتے ہیں. اور رہنا ہی ہے کسی اور کنٹری میں تو ہم ملیشیا بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیا ہم نے صرف تھوڑے عرصے کے لیے رہنے کے لیے ہی جانا ہے, نیشنلٹی تو پاکستانی رہے گی اور ہمیں ایونچولی وہ کنٹری چھوڑ کے واپس آنا ہوگا. تو ابھی ہم وہاں ان کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک لیڈی تھیں, وہ کینیڈا کے لیے انہوں نے پروفائل ڈالی ہوئی تھی, تھوڑا سا ڈسکشن ہوئی. تو ہم میں بڑے ہنسے ہنسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کینیڈا جا رہی ہیں اور ہم نہیں جا سکتے. تو ایونچولی پھر دیکھیں کیا ہوا. اور پھر ہمیں پتہ چلا ایکسپریس انٹری کے بارے میں کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے. ایک ایکسپریس انٹری میں ہم اگر اپنی پروفائل ڈالتے ہیں تو جس طرح ڈرا نکلتا ہے اس میں قرآن دازی کے طریقے سے لوگوں کی سلیکشنز ہوتی ہیں. تو ایک تھوڑا بہت جنرل سا ویگ سا آئیڈیا تھا. پھر ہم نے اس پہ ریسرچ کی, پھر ہم نے کافی سارے یوٹیوب چینلز کو اچھی طرح ٹٹولا. اور یوٹیوب چینل اپنا بنانے کا بھی یہی پرپس تھا ہم لوگوں کا کہ جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ چل سکی یوٹیوب سے وہ مزید کلیئرٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز میں ایڈ کریں, کیونکہ ہمیں آنیسٹلی یوٹیوبرز سے بہت فائدہ ہوا ہے. جو کینیڈا کے یوٹیوبرز ہیں ان سب کی ویڈیوز, مطلب جو بہت سارے ہیں جن کی ہم دیکھتے تھے, ان سے ہمیں واقعی میں فائدہ ہوا. اور انہوں نے پورا پروسیس ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ کیسے آپ ایکسپریس انٹری میں پروفائل ڈالتے ہیں, اس کے کیا کیا کرائٹیریاز ہیں, ایلیجبلٹی کیا کیا ہے, اس کے لیے کیا کیا سٹیپس ہیں, کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے. تو اب وہ کیا کیا چاہیے تھا وہ ذرا آپ بتائیں. جی, مجھے یاد ہے کہ نا ریسرچ کافی کی ہم نے اس بارے میں نا, اور جب آپ کو پتہ ہو کہ نا یہی ایک طریقہ ہے اور آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو خود پہ ہی کرنا پڑتا ہے. اور یہ میری فیلڈ نہیں تھی یہ ساری کنسلٹنسی والی اور سارا کچھ. تو مجھے یاد ہے ہم اپنے گورنمنٹ ہاسپٹل میں بیٹھ کے نوٹس وغیرہ کر رہے تھے کہ جی پہلا اسٹیپ یہ, دوسرا اسٹیپ یہ, تیسرا اسٹیپ یہ, اس طرح کر کے سارا میں نے ذہن میں بنایا ہوا تھا کہ انشاءاللہ اگر یہ ہو گیا تو ہمارا اگلا یہ ہوگا, یہ ہو گیا تو اگلا یہ ہوگا. اور اگر کچھ نہ ہوا پلان اے کے ساتھ اگر پلان بی سی ہر چیز ہونی چاہیے. تو ایسے ہی چلتا رہا اور ہماری ڈیٹ آ گئی آئلٹس کی. اور جب آئلٹس کی ڈیٹ آئی تو اس ٹائم تک ہمیں کنفرم تقریباً ہو چکا تھا, ذہنی طور پہ ہم تھے کہ نا ہم نے کینیڈا ہی جانا ہے. اور کینیڈا جانے کے لیے پھر ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمیں اسکور کیا لینا ہے. وہ اسکور کافی ٹف تھا. اب وہ اسکور کیا تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو 8,777 چاہیے. 8,777 مطلب لسننگ میں 8 اور باقی تینوں میں 777. اچھا, آئلٹس کے ٹائم تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم میں سے مین اپلیکنٹ کون ہوگا. ہم نے یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ ہم دونوں آئلٹس کریں گے اور جس کا ہائی اسکور آ جائے گا, جو 8,777 اچیو کر لے گا تو وہ مین اپلیکنٹ بن جائے گا. اس ٹائم تک ہمیں اتنی ڈیٹیلز نہیں پتا تھی, ابھی ہماری ریسرچ چل رہی تھی. ہاں, اور ہم دونوں نے مل کے تیاری کی. کافی ٹائم پہ ایسے لگتا تھا کہ یمنا کے زیادہ اچھے آئیں گے, کبھی لگتا تھا کہ میرے زیادہ اچھے آئیں گے. اور جب ایگزام ہوئے تب بھی کنڈیشن کے حساب سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کے زیادہ اچھے آئیں گے. اور ہم نے یہ نہیں سوچا ہوا تھا کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے
وہ کس کے ساتھ کس کی زیادہ میچ ہوگی, کس کو زیادہ پوائنٹس ملیں گے. اور بس ہم آن دا گو جیسے چل رہا تھا ویسے چلتا رہا, اور ہم تیاری کر کے ہم نے آئلٹس دے دیا. تو 14 ڈیز میں رزلٹ آتا ہے جیسے, تو 14 ڈیز میں رزلٹ آیا تو ہم دونوں کو امید تھی کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کے 777 آ جائیں گے. تو پھر کیا ہوا یمنا؟ پھر ہم دونوں کے مطلب ان کے آئے تھے دو میں, ایک میں 8, ایک میں 8.5 اور ایک میں 7.5 اور ایک میں آ گیا 6.5. تو میرا تو 877 نہیں آیا, ٹھیک ہے. اور پھر یمنا کا, میرے دو میں 7.5 اور دو میں 7, میرا اوور آل 7.5 بینڈ آیا. ٹھیک ہے. ہم ان کا بھی اوور آل 7.5. دونوں میں سے کسی کا 8777 نہیں آیا جو ہم نے سوچا تھا. تو پھر مجھے یہ لگا کہ نہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے چیز, جو ہم ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. تو لیکن یہی بات کہ ریسرچ کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے پھر اپنے وہ کزن سے بھی بات کی, کنسلٹنٹ سے, یہ وہ, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ پھر ری ٹیک کر لو, ٹھیک ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ ری ٹیک کرنا چاہیے. تو پھر میں ریسرچ کرتا رہا تو پھر مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ نا پاکستان میں زیادہ لوگوں کو اس بارے میں شاید نہیں پتہ تھا. باہر سنگاپور, انڈونیشیا اس سائڈ کی کچھ مجھے ویڈیوز ملی جنہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم نے ری ایویلویٹ کرایا, اور ایک ماڈیول بھی آپ ری ایویلویٹ کرا سکتے ہیں. تو اس میں ان کا 0.5 یا کبھی کچھ لوگوں کا 1 بھی بڑھا ہوا. تو اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے 21 ڈیز کے اندر آپ نے دوبارہ اپلائی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ 21 ڈیز رزلٹ کے بعد آپ کے گزر گئے تو پھر آپ ری ایویلویٹ نہیں کرا سکتے, پھر آپ نے ری ٹیک ہی کرنا ہوگا. تو یہ چیز مجھے پتہ چلی, میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی ہو. تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن نا ابھی میں سوچ رہا تھا, اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں سیلری بیسڈ تھے, ٹھیک ہے, سیلری بیسڈ سارا تھا. اب 60,000 to 70,000 آپ پے کریں آئلٹس کے لیے, اور اپنا بھی اور اپنے وائف کا بھی, تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اسی مہینے آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے ہاف فی اس کی آئلٹس کی دوبارہ آپ نے پے کرنی ری ایویلویٹ کرانے کے لیے. تو مجھے تھا کہ نا ابھی میں اس میں تھا, ڈاؤٹ فل تھا کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ میرے پیسے ضائع ہو جائیں. تو مجھے یہ تھا کہ نا اگر آج میری ارننگ اتنی ہو گئی, اگر میں کلینک جا رہا تھا جب, تو میں نے کہا اگر آج میری ارننگ اتنی ہو گئی تو پھر میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھوں گا, ٹھیک ہے, اور میں پھر اس کو اپلائی کرنے میں لگا دوں گا. تو اتفاق سے پوری اتنی ہی ہوئی جتنی ری ایویلویٹ کرانے کے لیے چاہیے تھی. تو میں نے رات کو ہی واپس آتے ہی اس کو نا ری ایویلویٹ کرانے کے لیے بھیج دیا, اور 14 ڈیز کے بعد ری ایویلویٹ ہو کے آ گیا. اور پھر کیا ہوا, پھر ماشاءاللہ ان کے 0.5 بڑھے, اور اس 0.5 کی وجہ سے جو ہمارا CRS کیلکولیٹر پہ ہم اپنے ڈالتے ہوتے تھے, میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں کیا تھا. تو CRS کیلکولیٹر میں جو ہمارا سکور آ رہا ہوتا تھا نا, پوری ہم دونوں کی ملا کے جو پروفائل بنتی تھی, اس میں 50 پوائنٹس ایڈ ہو گئے صرف آئلٹس کے 0.5 ایڈ ہونے کی وجہ سے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ آئلٹس کو ری ایویلویٹ کرایا جا سکتا ہے, جو کہ ہمیں نہیں پتا تھی, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کرا لیا. وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارے پورے پروسیس میں, اگر ہم نہ کراتے تو شاید ہمارا سکور نہ ہوتا. ہاں, کیونکہ نا کٹ آف سکور اس ٹائم آ رہا تھا 424, ٹھیک ہے, اور ہمارا بن رہا تھا 0.5 کے بغیر 402. تو مطلب پھر ہم اس پہ نہیں ایلیجیبل ہو رہے تھے. تو جیسے ہی وہ انکریز ہوا سکور تو وہ 463 تک چلا گیا. تو یہ کافی بڑا بوسٹ تھا. تو الحمدللہ یہ ہو گیا. اچھا, اس کے بعد ہم اگلا اسٹیپ ہمارا تھا کہ نا اب ہم نے اپنے ڈاکیومنٹس ایویلویٹ کرانے ہیں. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے HEC جو پاکستان میں ہے اس سے آپ نے ری ایویلویٹ کرانے, وہ اٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں, اور اٹیسٹ کرانے کے بعد سیلڈ کاپیز جو ہے نا, فوٹو کاپیز سیلڈ انویلپ میں, ٹھیک ہے, آپ نے بھیجنی ہوتی ہیں. مختلف ادارے ہیں, زیادہ تر ورلڈ ایجوکیشن سروسز ویسٹ جو ہے اس کو بھیجتے ہیں سب لوگ. اچھا, یہاں بھی ہمیں کافی کنفیوژن تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹرز کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ کہیں اور بھیجنی ہوتی ہیں, لیکن اس پہ ہم نے کچھ ریسرچ کی, کچھ لوگوں سے پوچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کروا چکے تھے, ویسے وہ ڈینٹسٹ ہی تھے, تو پھر ہمیں کنفرم ہوا کہ چلو ویسے ہی بھیج دینی چاہیے. اب HEC میں یہ ہوا تھا کہ ہم لاہور سے HEC کا جب کروایا انہوں نے تو ہو گیا, اللہ کا شکر ہے, اٹیسٹ ہو گئی, ایک ہی اپوائنٹمنٹ میں ان کا کام ہو گیا. اب جب میری اپوائنٹمنٹ آئی, میں سارا کچھ لے کے, سارے ڈاکیومنٹس میرے تھے, میری آن لائن پروفائل کافی عرصے سے بنی ہوئی تھی, سب کچھ ریڈی تھا. جب میں اپنے ڈاکیومنٹس لے کر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میرا ڈیٹ آف برتھ ایک جگہ پہ ڈفرینٹ ہے, یعنی کہ میرے میٹرک کے ریزلٹ کارڈ پہ میری ڈیٹ آف برتھ ڈفرینٹ تھی,
اور میرے جو باقی آئی ڈی کارڈز اور باقی ڈاکیومنٹس ہیں پاسپورٹ وغیرہ سب جگہ آئلٹس کے بھی ایون رزلٹ کارڈ پہ میری ڈیٹ آف برتھ ڈفرینٹ تھی. تو انہوں نے کہا جو ریسیپشن ان کے جو وہاں پہ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا آپ کی تو قسمت ہی خراب ہے. اور اس ایک سینٹینس نے مجھے اتنی نیگیٹو انرجی دی اس ٹائم پہ. مطلب میں اتنا اسٹرگل کر کے بچوں کے ساتھ سفر کر کے آئی. میں صبح میری اپوائنٹمنٹ تھی 8 بجے, ہم رات کے جاگے ہوئے اور اتنا مشکل. اور وہ ایک دم سے آپ کسی کو منہ پہ کہہ دیں کہ آپ کی تو قسمت ہی خراب ہے اور بعد میں بتایا کہ کیا وجہ ہے, تو وہ چیز کافی پریشانی کی بات لگی ہمیں. اور ہم نے 2-3 مہینے لگائے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو سارٹ آؤٹ کریں, ہم یہ مسئلہ حل ہو تو ہم اکٹھے اپنے ڈاکیومنٹس ویسٹ بھیجیں. لیکن وہ مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا, اور اس میں یقیناً کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہی ہوگی کہ وہ نہیں ہوا. پھر ہم نے فائنلی تھک ہار کے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں. مین اپلیکنٹ تو ویسے بھی ہم نے سوچا تھا کہ عمر کو ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی جو ڈینٹسٹ کی ڈگری ہے وہ پروفیشنل ڈگری کے ایکویولنٹ ہے. تو آبویسلی ان کی پروفیشنل ڈگری کی وجہ سے ہی ہمارا اسکور بڑھ رہا تھا. اور میری ماسٹرز تھی پاکستان کا ماسٹرز, جو کہ یہاں کا بیچلرز تھا, تو میرا تو مین اپلیکنٹ بننے کا کوئی چانس نہیں تھا. آئلٹس بھی میرا ان سے کم تھا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, ہمارے کچھ پوائنٹس کم ہو جائیں گے لیکن ہمارا پروسیس تو سٹارٹ ہونا ایٹ لیسٹ. کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے خبروں میں آ رہا تھا کہ اب ان کی چینج ہو رہی ہیں پالیسیز کینیڈین گورنمنٹ کی, اور جو ایزی تھا پروسیس وہ اب تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے بس رسک لیا اور ہم نے کہا بس ایسے ہی کر دیتے ہیں. بعد میں اگر ڈیٹ آف برتھ کا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو بھی جائے گا تو ہم پھر سے ویسٹ بھیج دیں گے اور اپنے ڈاکیومنٹس اس میں ایڈ کر لیں گے پروفائل میں. کیونکہ اتنا فرق نہیں پڑ رہا تھا. اور وہ جو 463 بن رہے تھے تو وہ یمنا کی ایجوکیشن ہٹانے کے بعد 454 پہ آ گئے, مطلب 11 پوائنٹس کم ہوئے. تو اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, اور ہمیں یہ پتا تھا کہ 424 کٹ آف اسکور ہے, تو چلو ہم اس سے کافی اوپر ہیں. تو ایچ ای سی سے اٹیسٹ ہو کے جو ہمارے آ گئے ڈاکیومنٹس, تو پھر میں نے اس کا میں ایک اور چیز بتاؤں کہ نا وہاں پہ آپ جتنے مرضی کاپیز آپ اٹیچ کرا سکتے ہیں. تو میں نے احتیاطاً ایک سیٹ ایکسٹرا بھی وہ کرایا ہوا ہے, اور میرے ساتھ ہے بھی وہ. تو وہ احتیاطاً رکھنا چاہیے کہ کل کو آپ کو دوبارہ اگر اٹیچ کرانا پڑے, کسی اور ادارے سے بھی کرانا پڑے, تو واپس آپ کو پاکستان نہ جانا پڑے اٹیچ کروانے کے لیے ایچ ای سی سے. تو یہ میں نے ایک انفارمیشن دینی تھی. اچھا, تو وہ جو مل گیا ہمیں وہاں سے اٹیسٹڈ اسٹیمپ سیلڈ انویلپ, تو وہ پھر ہم نے ویسٹ بھیجا. اور ویسٹ بھیجنے کے لیے آپ کو ریفرنس نمبر مل جاتا ہے, وہ اس پہ لکھتے ہیں اور آپ کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے ویسٹ پہ. اور اس کا نا ٹائم لگتا ہے, ویسے سب سے زیادہ ٹائم یہی لگا ویسٹ میں, جو ایکویلنسی میں. تو اس پہ بھی آپ جتنا بھی جس اسٹیپ میں آپ کو ٹائم زیادہ لگنے لگ جاتا ہے, آپ ویٹ کرتے کرتے نا آپ ڈس ہارٹ ہونے لگ جاتے ہیں. اور لوگوں کو آپ کے سراؤنڈنگ میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروسیس چل رہا ہے, لوگ آپ کے بارے پوچھتے ہیں کہ کیا بنا ابھی تک آپ گئے نہیں, ابھی تک آپ کا کچھ بنا نہیں ہے. وہ اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. اور حالانکہ ہمارا جو پروسیس ہے ٹوٹل وہ 10 to 11 منتھس کا ہے, اور ایوریج جو لوگوں کے لگے ہوئے 2 سال سے زیادہ ہی لگتے ہیں, جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں. اچھا, یہ جو ٹائم تھا نا ہمارا جب ہم نے ویسٹ اپنے ڈاکیومنٹس بھیجے تھے, یہ کافی زیادہ تھا تو بہت شارٹ ٹائم, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. رمضان کا مہینہ تھا اور ہم لوگوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ پتہ نہیں ہم کینیڈا جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ہمیں کوٹادو سے ملتان موو ہو جانا چاہیے. اگر ہم کینیڈا جا رہے ہیں تو ہمیں فوری طور پر ملتان شفٹ ہونا چاہیے اور کچھ اپنی سکلز پہ محنت کرنی چاہیے, مجھے بھی اور عمر کو بھی, تاکہ فیوچر میں اگر کینیڈا جا رہے ہیں تو ہمیں وہاں کچھ بیسک جابز وغیرہ ہوتی ہیں, اس کے لیے ہم ایلیجیبل ہو سکیں. تو اب ہمارے لیے بہت ہی کرٹیکل ٹائم تھا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم جائیں یا نہ جائیں. ابھی ہم اسی کشمکش میں تھے کہ ایک دن روزے تھے, مجھے یاد ہے عید سے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, اور علی جو ہے ہمارا چھوٹا بیٹا, اس کا ہاتھ جل گیا اور وہ بہت زیادہ اس کو مطلب ہوا, اس کا برن تھا. تو ہم اس کو فوراً ملتان میں جو نشتر ہاسپٹل ہے وہاں لے کر گئے ایمرجنسی میں, اور 2 دن ہم ملتان ہی رہے علی کے وجہ سے. تو اسی دوران بس کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ہم نے انہی دنوں میں موو کیا. مطلب میں ملتان میں تھی علی کے پاس, اور عمر نے خود ساری شفٹنگ کی اکیلے. تو ایک دم سے حالات ہمارے نا چینج ہوئے, اور سارا کچھ مطلب جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوتا ہے سب کچھ, اور میں بالکل اس چیز کے لیے ابھی ریڈی نہیں تھی کہ مجھے ابھی فوراً میں اپنا گھر چینج کر لوں گی. ایون شہر چینج ہو جائے گا, اور ایک گھر کو چھوڑنے کے لیے کافی پلاننگ ہوتی ہے, کافی اس کے لیے مائنڈ پریپیئر کرنا ہوتا ہے.
میں ابھی اس کے لیے ریڈی نہیں تھی. ایون میں جب وہ گھر چھوڑ کے آئی تھی تو میرا چائے کا کپ ویسے کا ویسا پڑا تھا, میری چیزیں وہاں ویسی پڑی تھی, الماری میں کپڑے تھے, بچوں کے ٹوائز, بکس, سب کچھ, مطلب ہم ایسے ہی چھوڑ کے آئے تھے. اور وہ ایک دم سے ہمیں سب کچھ شفٹ کیا ہم نے اچانک سے, جلدی میں. اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے پلانڈ جیسے ہوتی ہیں, تو میں نے یہ سوچا ہوتا ہے, جیسے میں نے بتایا شروع سے نا, کہ جس طرح حالات اگر ہمیں لے کے جا رہے ہیں تو ہم چلے جائیں گے. اگر حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ہو گئے کہ ہم نہیں جا سکیں گے تو ہم اس کو اسی طرح سمجھ کے مان کے ہم اس میں ہی اپنا بہتری سمجھیں گے. تو اس طرح جو ہو رہا تھا مجھے لگا کہ یہ اسی طرح ہی ہمیں کرنا چاہیے. اور اب یہ دیکھیں کہ نا ہم شفٹنگ کی پوری, میں نے رمضان کا مہینہ تھا, رمضان میں شفٹنگ کی, پچھلے سال رمضان میں, ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں پہ کیونکہ میں ملتان شفٹ ہو رہے تھے ہم, تو مجھے شام کو کلینک بھی کرنا تھا. اور یہ نہیں کیونکہ پتا تھا کہ نا کتنا عرصہ مزید ہے ہمارا باہر جانے میں, کیونکہ سنا یہی تھا کہ نا سال تو کم از کم لگتا ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں. تو ہم اب سمجھیں, آپ سمجھیں کہ نا یہ فیبرری مارچ کا مہینہ, مارچ اپریل کا مہینہ تھا. تو مارچ کا اینڈ اور اپریل کا سٹارٹ تھا کہ جب ہم نے شفٹنگ کی یہاں پہ ملتان آئے. اور ساتھ میرا کلینک کا بھی سارا پروسیجر چل رہا تھا یہاں پہ, کیونکہ میں کوٹدو والا بھی ختم نہیں کر رہا تھا کلینک جو میرا وہاں پہ تھا, اور میں یہاں پہ ایک اور کلینک بنا رہا تھا ملتان میں. تو وہ دونوں کام اور نئے سرے سے یہ کیے میں نے. ہم نے ساری چیزیں یہ کرنے میں نا, ہمیں یہ جو ٹائم لگا, آئلٹس کا رزلٹ آ چکا تھا, ویسٹ بھی آ چکا تھا, اور پھر ہم نے شفٹنگ ساتھ ساتھ کر رہے تھے. تو ہم نے اپریل, مجھے یاد ہے 26 اپریل کو ہم نے اپنی فائل ڈالی تھی. فائل ڈالنے کے لیے ہمیں یہ دونوں چیزیں ضروری تھیں ہمارے لیے, ویسٹ اور آئلٹس, اس کے ساتھ باقی ڈاکیومنٹیشن. تو فائل ڈالی تو مجھے یہ تھا کہ نا اب میں جیسے فائل اب ڈال رہے ہیں نا ہم, تو ان قریب ہی جو اگلا جیسے ڈرا ہوگا, کیونکہ ہم نے یہ ذہن میں رکھا تھا 424 جو کٹ آف اسکور لاسٹ گزرا تھا, تو ہمارا اگلے ڈرا میں جو اگلا ڈرا آئے گا اس میں ہمارا نام آ جائے گا. تو اسی حساب سے میں نے شفٹنگ جلدی کی اور سارا کچھ کیا کہ ہم جب ہمارا آئی ٹی اے آئے, کیونکہ آئی ٹی اے آنے کے بعد آپ کے پاس 2 مہینے ہوتے ہیں باقی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ کرنے کے, اور 60 ڈیز کے اندر آپ نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. اور وہ ساری ڈاکیومنٹیشن ہم نے ملتان سے ہی کرانی تھی, آفیشیل آفیسز سے, جیسے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور یہ, اور اس کے لیے ہمیں کوٹدو سے نہ آنا پڑے بار بار. تو یہ چیزیں تھیں جس کے لیے ہم شفٹ ہوئے یہاں پہ. اچھا, یہ جو ہم نے گھر ایک دم شفٹ کیا, کلینک شفٹ کیا, یہ ایک بہت ٹف تھا. مطلب اس ایک ویک کے اندر ود ان 2 ویکس یا 10 to 15 ڈیز ہم نے یہ سارے بڑی چیزیں کی جس کے لیے ہم پریپیئر بھی نہیں تھے مینٹلی ابھی, اور اچانک سے کی. تو پھر اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے یہاں آ کر کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کرائی ہے بیسیکلی. کیونکہ ہمیں سب کہتے تھے کہ آپ لوگ کینیڈا جاؤ گے آپ کو بہت مشکل ہوگی, بہت اسٹرگل ہے, بہت ہارڈ ہے, سب کچھ ہے. تو اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں اس لیے اتنی ہارڈ نہیں لگ رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے ٹرین کیا لٹرلی. کیونکہ وہ جو ہم نے گھر چینج کیا تھا, گھر کے ساتھ نا میری پرسنلی بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہی ہوگا جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کے ساتھ کتنی اٹیچ ہوتی ہیں. لیکن مجھے تب یہ ریئلائز ہوا کہ گھر کچھ نہیں ہوتا ہے بیسیکلی. تو زندگی تو ہم نے آخر میں تو ماری جانا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. لائف چینجز کا نام ہے, ٹرانزیشنز کا نام ہے. تو مجھے اس سے یہ بہت بڑا سبق ملا تھا. اور اسی طرح جو ہمارا کلینک تھا کوٹدو میں, وہ ہم نے بہت زیادہ ایفرٹس کے ساتھ بنایا تھا. ہماری اس میں بہت زیادہ, گھر اور کلینک دونوں, ہم نے تو سوچا تھا کہ بس اب ہم کوٹدو میں اتنا اچھا سیٹ ہے, ہم یہیں رہیں گے ہمیشہ. تو ان چیزوں سے ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی. تو ان 10 دنوں کے اندر جب اچانک سب کچھ ختم ہو گیا نا, تو ہمیں یہ لٹرلی لگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ یہ سب چیزیں عارضی ہوتی ہیں, ان سے دل نہیں لگانا چاہیے. لائف میں ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ ہمیں اس سے بہت بہتر دے. تو ہم نے پھر اس چیز پہ وقت لگا, ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں. ہمیں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگا, لیکن پھر ہمیں سمجھ آئی آہستہ آہستہ. اور وہ جو 5-6 منتھس ملتان میں ہم نے گزارے, ان 6 منتھس میں سمجھ لیں وہ ہمارا ہیلنگ پروسیس چل رہا تھا کہ ہم ایک دم سے اس اپنی جو ایک 5 سال کی, آلموسٹ 5.5 years کی جو ایک روٹین تھی, اس سے ہم ایک ڈفرینٹ روٹین میں آ گئے تھے.